السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے سنت طریقے سے قربانی دینے والے کے لیے اور جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے یکم ذی الحج سے پہلے کرنے والے کام۔ نمبر 1 ناخن کاٹ لیں۔ نمبر 2 زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کر لیں۔ نمبر 3 مرد حجامت بنوا لیں۔ اور نمبر 4 مرد مونچھیں تراش لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لوگ قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ کام وہ یکم ذی الحج سے پہلے کر لیں، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو پھر وہ 10 ذی الحج کو یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر ناخن کب تراشنے چاہیے اور بال کب کاٹنے چاہیے؟ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے بعد حجامت کروانی چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے۔ جو انسان قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا، ذی الحج کا چاند دیکھ کر اگر وہ بال اور ناخن نہیں تراشتا، زیر ناف بال صاف نہیں کرتا، تو اس کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہے جس کو واپس کرنا پڑے گا، تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم نماز عید کے بعد اپنے بالوں، ناخنوں اور مونچھوں کو تراش لو اور زیر ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو تمہیں پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر کوئی قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ کام اگر وہ نہیں کرتا، یعنی کہ نہ وہ بال کٹوائے، نہ زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرے، نہ ناخن کٹوائے، مرد جو ہیں وہ مونچھیں نہ تراشیں، تو ان کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ثواب ملتے ہیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے کی طاقت نہیں رکھتے، یا تو یہ کام وہ یکم ذی الحج سے پہلے کر لیں اور اس کے بعد 10 جو ہے ذی الحج کو جب عید کی نماز پڑھ لیں اور قربانی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے چاروں طرف کے لوگ قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی یہ 4 کام کرتا ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی دینے کی، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی دینے والے کے برابر ثواب دے دے گا۔ اب دیکھا جائے عمل بڑا چھوٹا ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں جو استطاعت نہیں رکھتے قربانی دینے کی، تو اس لیے اگر ہم اس سنت کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو الحمدللہ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی اللہ قربانی دینے والوں کے برابر جو ہے وہ اجر دے دے گا۔ اور جن لوگوں نے قربانی دینی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ یکم ذی الحج سے پہلے یہ کام کر لیں، اس کے بعد 10 ذی الحج کو وہ جو ہے بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔